بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ آج ہم رود کی سمرقندی کا لکھا ہوا قصیدہ اے بخارا شاد باش پڑھتے ہیں۔ چھوٹا سا بہت ہی خوبصورت قصیدہ ہے۔ پہلا شعر ہے اس کا: بوئے جوئے مولیان آیت ہمیں، یاد یار مہربان آیت ہمیں۔ بو خوشبو، جوئے مولیان ایک ندی کا نام ہے جو بخارا کے قریب ہے۔ جو ندی، آیت ہمیں آ رہی ہے، یار دوست۔ بوئے جوئے مولیاں آیت ہمیں، یاد یار مہربان آیت ہمیں۔ مولیان ندی کی خوشبو آ رہی ہے اور مہربان دوست کی یاد آ رہی ہے۔ مولیان ندی کی خوشبو آ رہی ہے اور مہربان دوست کی یاد آ رہی ہے۔ رودکی کے دور میں آل سامان کی حکومت عروج پر تھی۔ سلطنت میں امن و امان کا دورہ تھا۔ آل سامان کا بادشاہ نصر بن احمد اپنے امرا اور اپنی فوج کے ہمراہ دارالخلافہ بخارا سے چل پڑا اور ایک فرحت بخش مقام جو بخارا سے دور تھا ڈیرے ڈال دیے۔ وہاں کی خوشگوار آب و ہوا اور مناظر فطرت ایسے بھائی کہ 4 سال تک وہاں قیام پذیر رہا۔ سلطان نصر بن احمد اس جگہ کو آب و ہوا اور پھلوں کی کثرت اور موسم کی رنگینیوں سے وہاں سے ہلنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ امرا اپنے عزیزوں کی جدائی سے بے حد اداس اور پریشان تھے، لیکن بادشاہ کو کچھ کہنے کا حوصلہ نہ تھا۔ آخرکار وہ رودکی کے پاس آئے، اسے انعامات و اکرامات دینے کا وعدہ کیا۔ رودکی نے قصیدہ لکھا اور ایسے پرسوز لہجے اور غمناک آواز میں گایا کہ بادشاہ کو بھی اپنے وطن بخارا کی یاد آ گئی۔ وہ بخارا کے لیے بے قرار ہو گیا اور اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور بخارا کی طرف چل دیا۔ رودکی نے بخارا کی محبت اور جدائی کو اس دردناک طریقے سے بیان کیا ہے کہ اے بادشاہ، ہمیں مولیان ندی کی خوشبو آ رہی ہے جو اس علاقے سے زیادہ خوبصورت اور دلکش ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنے پیارے دوست اور عزیز یاد آ رہے ہیں۔ جس طرح اس وقت ہم اپنے عزیزوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ بھی ہماری جدائی میں بے قرار ہوں گے اور ہم انہیں یاد آتے ہوں گے۔ اب یہ جدائی ختم ہونی چاہیے۔ بوئے جوئے مولیان آیت ہمیں، یاد یار مہربان آیت ہمیں۔ مولیان ندی کی خوشبو آ رہی ہے اور مہربان دوست کی یاد آ رہی ہے۔ دوسرا شعر ہے: ریگے آمو و درشتی ہائی او، زیر پایم پرنیان آیت ہمیں۔ ریگ ریت، آمو دریا کا نام ہے، پرنیان ریشم، درشتی سختی، زیر نیچے، پایم میرے پاؤں کے نیچے، آیت ہمیں آ رہی ہے۔ ریگے آمو و درشتی ہائے او، زیر پایم پرنیان آیت ہمیں۔ دریائے آمو کی ریت کی سختی ہمارے پاؤں کے نیچے ریشم کی طرح آ رہی ہے۔ اس میں رودکی کہتے ہیں: دریائے آمو کی ریت اگرچہ بہت سخت اور کھردری ہے، مگر وہ ہمارے پاؤں کے نیچے ریشم کی طرح نرم و نازک محسوس ہو رہی ہے۔ ہر انسان کو اپنا وطن بہت عزیز ہوتا ہے اور وطن کی ہر چیز بہت محبوب ہوتی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دریائے آمو کی ریت اگرچہ بہت کھردری اور سخت ہے، لیکن وہ ہمارے پاؤں میں چبھتی نہیں، بلکہ اس کی سختی ہمارے پاؤں کے لیے ریشم کی مانند ہے۔ شعر نمبر 3: آب جہون از نشاط روئے دوست، گن کے مارا تا میان آیت ہمیں۔ آب پانی، نشاط خوشی، جہون دریا کا نام، گنک گھوڑا، میان کمر، روئی چہرہ۔ دریائے جہون کا پانی دوست کے چہرے کو دیکھنے کی خوشی میں ہمارے گھوڑے کی کمر تک آ رہا ہے۔ دریائے جہون کا پانی دوست کے چہرے کو دیکھنے کی خوشی میں ہمارے گھوڑے کی کمر تک آ رہا ہے۔ دریائے جہون کا پانی دوست یعنی بادشاہ کا چہرہ دیکھنے کی خوشی میں ہمارے گھوڑے کی کمر تک آ رہا ہے۔ دریاؤں میں پانی کی لہروں کا اٹھنا فطرتی عمل ہے۔
شاعر اس خوبصورت منظر کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دریائے جیہون کی لہریں اپنے دوست بادشاہ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے دیوانہ وار اچھل رہی ہیں، اور یہ لہریں اچھل اچھل کر گھوڑے کی کمر تک پہنچ رہی ہیں۔ ہماری جدائی میں جب یہ بے جان چیزیں اتنی بے قرار ہیں تو ہمارے عزیز و اقارب اور اہل خانہ کتنے بے تاب ہوں گے۔ چوتھا شعر ہے: اے بخارا شاد باش و شاد سی، میر سوت مہمان آیت ہمیں۔ شاد باش خوش رہ، میر بادشاہ، بخارا شہر کا نام، شاد زی خوشی خوشی سے زندگی گزارو، سوت تیری طرف، سوئے تو۔ اے بخارا شاد باش و شاد زی، میر سوت مہمان آیت ہمیں۔ اے بخارا خوش ہو اور خوشی خوشی زندگی گزارو، کیونکہ بادشاہ مہمان کی طرح خوشی خوشی تیری طرف آ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے: اے بخارا شہر اور اہل بخارا، تم خوش ہو جاؤ اور خوشی مناؤ کہ تمہارا بادشاہ تمہاری طرف آ رہا ہے، جو دوسرے علاقے کا مہمان تھا اب تمہارا مہمان بن کر آ رہا ہے۔ شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب بادشاہ دارالخلافہ میں ہوتا ہے تو وہ اپنی سلطنت کی بہتری اور رعایا کی خوشحالی کے لیے کام کرتا ہے، جس سے اس کے اہل وطن خوشحال ہو جاتے ہیں اور سلطنت میں امن و امان اور سکون ہوتا ہے۔ اس لیے وہ بخارا اور اہل بخارا کو کہتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ اور خوشی کی زندگی بسر کرو، کیونکہ آپ کا دوست بادشاہ آپ کے پاس آ رہا ہے۔ اگلا شعر ہے: میر ماست و بخارا آسمان، ماں سوئے آسمان آیت ہمیں۔ بادشاہ چاند ہے اور بخارا آسمان، چاند آسمان کی طرف آ رہا ہے۔ اس شعر میں استعارہ ہے، شاعر نے بادشاہ کو چاند اور بخارا کو آسمان کہا ہے۔ میر ماست و بخارا آسمان، ماں سوئے آسمان آیت ہمیں۔ بادشاہ چاند ہے اور بخارا آسمان، چاند آسمان کی طرف آ رہا ہے۔ چاند افق سے طلوع ہوتا ہے اور آسمان پر بلند ہوتا جاتا ہے، یہ ایک فطری عمل ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح چاند آسمان پر ہوتا ہے اسی طرح بادشاہ بھی چاند ہے اور بخارا اس کا آسمان۔ جس طرح چاند آسمان پر بلند ہوتا ہے اسی طرح بادشاہ اپنے آسمان پر یعنی بخارا کی طرف آ رہا ہے۔ جس طرح چاند کے بغیر آسمان تاریک لگتا ہے، اسی طرح اگر بادشاہ دارالخلافہ میں نہ ہو تو سلطنت کے کام اچھے طریقے سے انجام نہیں ہو پاتے اور شہر کی رونقیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ می سروستو بخارا بوستان، سرو سوئے بوستان آیت ہمیں۔ بادشاہ سرو ہے اور بخارا باغ۔ می سروستو بخارا بوستان، بادشاہ سرو ہے اور بخارا باغ، سرو سوئے بوستان آیت ہمیں، سرو باغ کی طرف آ رہا ہے۔ اس میں شاعر نے بادشاہ کو سرو اور بخارا کو باغ کہا ہے۔ سرو اور باغ لازم و ملزوم ہیں، جہاں باغ ہوگا وہاں سرو بھی ہوگا۔ بادشاہ جو اپنے دارالحکومت بخارا کا سرو ہے وہ اپنے باغ یعنی بخارا کی طرف آ رہا ہے۔ جس طرح سرو باغ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، اسی طرح بادشاہ کی اپنے دارالحکومت میں موجودگی دارالحکومت کو چار چاند لگاتی ہے۔ بادشاہ کے لیے بخارا آنا ضروری ہے اور وہ بخارا کی طرف آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ رودکی نے جیسے یہ قصیدہ بادشاہ کے دربار میں گایا تو بادشاہ اپنے دارالحکومت بخارا کے لیے اتنا مضطرب ہوا کہ وہ فوراً گھوڑے پر بیٹھ کر بخارا کی طرف روانہ ہو گیا اور رودکی کو بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازا گیا۔